اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہیں 100% صحیح ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ بولنے کا عادی میں نہیں ہوں۔ السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید، اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن کا سماں ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور اسی الیکشن کے سماں کے دوران مختلف پارٹیاں اپنی الیکشن کیمپین کر رہی ہیں، اور ایک پارٹی جو اپنا الیکشن کیمپین بہت ساری پارٹیوں کی طرح کر رہی ہیں وہ ہے پاک سرزمین پارٹی، یعنی پی ایس پی جسے مختصراً کہا جاتا ہے۔ اور پی ایس پی کے جو مرکزی رہنما ہیں گزشتہ دنوں گلگت بلتستان کے دورے پہ آئے، اور انہوں نے یہاں پہ تنظیم سازی کے حوالے سے بھی کام کیا۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی پی ایس پی سے ہے۔ امین شیر گلگت بلتستان کے سینئر ایک سیاستدان ہیں، کسی زمانے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سرگرم رہنما تھے۔ کن وجوہات کی بنیاد پہ انہوں نے پارٹی چھوڑی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ امین شیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے پی ایس پی کا سفر یہ کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر میر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آئی بیکس میڈیا جو آپ کا ہے چینل، اس کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں پہ اپنے اظہار خیال کرنے کے لیے اپنا مدعو کیا۔ سوال ہی آپ نے پہلا جو کیا ہے وہ میرے لیے وہ زخم کو ردنے والی بات کی ہے۔ اچھا، تو میں لیکن خوشی کی بھی بات ہے کہ آپ نئی پارٹی میں گئے۔ جی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں عرصہ مسلم لیگ سے وابستہ رہا۔ کتنا عرصہ رہے تھے؟ تقریباً 25 سال کے قریب۔ تو پھر چند ناگزیر وجوہات تھی جن کی وجہ سے میں نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی ذاتی مفاد میں نے نہیں چھوڑا ہے، اجتماعی مفاد میں نے چھوڑا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کے اندر کوئی ورکر ہو، اس ورکر کی عزت ہو۔ میں ان تمام پارٹیز کے ورکروں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں نے وہ پارٹی چھوڑی تھی۔ شاید آپ کو پتہ ہو کہ 2016 کے اندر جو حمزہ کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اس میں یہاں پہ پارٹی قیادت نے مکمل طور پہ نظر انداز کرنے کی وجہ سے میں نے وہاں سے آزاد الیکشن لڑا تھا۔ چونکہ وہ پروسیس بھی گلگت بلتستان کی ہی نہیں بلکہ پوری پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا پروسیس تھا، جس میں ہم لوگوں نے 9 مہینے کمپین چلایا تھا۔ اور اس کے بعد جو پارٹی برسر اقتدار تھی اس نے اپنا کینڈیڈیٹ کو جتوایا، پھر عدالتی حکم آڑے آ گیا، اور آج تک جو ہے کہ حمزہ کا عوام اپنے حق حکمرانی سے محروم رہے۔ صحیح، جو آپ بتا رہے ہیں یہ نون لیگ کی جی، حکومت نون لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جتوایا، تو اس وقت تو آپ پارٹی میں تھے نا؟ میں پارٹی میں تھا، میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے میاں صاحب نے اوپر سے چھتری پہ ہمارے لیے میر صاحب کو اتارا تھا، جس کی وجہ سے میں نے آزاد حیثیت میں اپنا الیکشن لڑا تھا۔ رہی بات پی ایس پی کی، جناب میں جو میری کالجنگ تھی وہ کراچی کے اندر ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایم کیو ایم کا راج ہوا کرتا تھا، اور اس راج کے اندر سے اگر کوئی صاف ستھرا بندہ جس نے قوم کی خدمت کی ہو، جس نے اپنا لوہا منوایا ہو، میرا کہنے کا مقصد سید مصطفیٰ کمال سے ہے، وہ آیا تھا بیداق ماضی کے ساتھ۔ وہ آیا، اس نے اپنی پارٹی بنائی، پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی۔ یہاں پہ مرکزی قائدین آئے، انہوں نے مجھے دعوت دی، اور میں ان کے منشور کو، چونکہ بہت بڑا منشور نہیں ہے، میں مختصراً آپ سے عرض کروں، ہمارے منشور کے محن تین نکات ہیں: عزت، اختیار اور انصاف، جس سے میں متاثر ہو کے میں نے اپنے حلقہ احباب کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے پی ایس پی جوائن کی، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے حلقہ جی بی ایل 2 کے لیے پارٹی ٹکٹ سے بھی نوازا۔ میں اپنے مرکزی قائدین کا انتہائی مشکور ہوں۔ اب میں کچھ باتیں آپ کو میرے منشور کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عزت کی بات آتی ہے تو ہر وہ معاشرہ جس کے اندر ہر شخص کی اپنی اپنی عزت ہے، اگر عزت کو غور کی جائے تو امیر کی بھی وہی عزت ہے اور غریب کی بھی وہی عزت ہے، اور عزت ہم سب کے لیے برابر ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ممکن نہیں ہے۔ صحیح، لیکن دوسری پارٹیاں کیا عزت نہیں دیتی امین شیر صاحب؟ اگر عزت دیتی ہوتی تو کارکن آج چھوڑ کے مختلف پارٹیوں میں نہ چلے جاتے۔ سابقہ جو ہمارے حکمران گھر گھر
अकेले अपने ख़ानदान को लेके लोगों के पास कन्वेंस के लिए नहीं जाते। अगर वो शुरू से उन लोगों ने इज़्ज़त दी होती तो आज उनका मुकाम कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता। लेकिन वो तो वोट की इज़्ज़त की भी बात करते हैं। यही मैं हैरान हूँ कि मियाँ साहब जो है नारा लगा रहे हैं वोट को इज़्ज़त दो, और उसकी सूबाई क़यादत जो है वोट को इज़्ज़त की बात इस तरह कर रही है। तुमने क्या वोट दिया, तुम्हारे तो 300 वोट थे कि मैं तो एक वोट का भी कदर करने वालों में से हूँ। अगर मुझे एक वोट कहीं से मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा उस एक वोट की कदर आने वाले इलेक्शन तक, यानी 5 साल में मुसलसल उस एक वोट की कदर करूँ। ठीक है, दूसरा मंशूर का पॉइंट इज़्ज़त के अलावा इख्तियार है। इख्तियार ऐसा है कि मैं जाता हूँ किसी के पास, मैं वोट मांगता हूँ, ये मेरा इख्तियार है। ठीक है। अब वोट देने वाला अपना इख्तियार इस्तेमाल करे, अपनी मर्ज़ी से वोट देना चाहे दे दे, ना देना चाहे ना दे दे, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। यहाँ ये दूसरा इख्तियार की बात आ गई मैं हमारे मंशूर के अंदर। ठीक। मैं मिसाल इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल दे रहा हूँ। ठीक है। तीसरी बात इंसाफ है। ठीक है। इंसाफ ऐसा है कि हर किसी भी माशरे के अंदर अगर इंसाफ हो तो वो माशरा तरक्की करता है, कभी भी तनज़ुली का शिकार नहीं हुआ है। तो ये 3 मेन नुकात जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर के नुकात हैं, जिसकी वजह से सही मैं पार्टी से मुतासिर हुआ और मैंने PSP ज्वाइन किया। सही। अच्छा, ये इख्तियार की जो बात आपने की, ये आप इख्तियार वोटर के ऊपर छोड़ते हैं कि ये आपका इख्तियार है, आप चाहे तो हमें वोट दें, चाहे तो किसी और पार्टी को वोट दें? बेशक मैं आज तक जिधर भी गया हूँ, जिस किसी भी वोटर के पास पहुँचा हूँ, मैं अपने मंशूर को इसी तरह बयान करता हूँ जो आपके सामने कर रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे कबीले से हैं, या आप मेरे मसलक के हैं, आप मुझे ही वोट करें, ऐसी बात नहीं है। वो तो फोर्स करने वाली बात आ गई। सही। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा मंशूर ये है, आप चाहें, आपका इख्तियार है, आप मुझे देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें कोई वो नाराज़गी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये सियासत है। ठीक है, कहीं लोग गलती से ये तो नहीं समझ बैठेंगे कि कहीं आप अवामी नुमाइंदों के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, कहीं मंशूर का ये हिस्सा, कोई लोग इसको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे? नहीं, लोग तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर करने पे आ जाएं तो हमारे जो मुकामी सियासतदान हैं साबिक़ा, जिनके मामलात ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, मुफादात की जो सियासत कर रहे हैं, वो मेरे इस मंशूर को गलत इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अवाम के अंदर इस तरह की गलत बयानी मेरे पास मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसा मुमकिन हो। ठीक है, तो आप अवाम के पास गए हैं जब से आपने पार्टी ज्वाइन की है, कैंपेन आप कर रहे हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मैंने 19 तारीख को PSP ज्वाइन की थी। 20 तारीख को नॉमिनेशन हमारा जो था असेंबल्स का डेट, लास्ट डेट था, मैंने वहाँ पे अपना पार्टी टिकट भी जमा करवाया। महीने की 19 तारीख जी। उसके बाद मैं डोर टू डोर में अपने हल्के के अंदर में जा रहा हूँ। अब ऐसा अभी मेरे पास नहीं है कि साबिक़ा हुक्मरानों की तरह, या जो हमारे साबिक़ा कंट्रैक्टर्स जो हजरात हैं जो मेरे और आपके पैसे पे इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तरह वाफर मकदार में मेरे पास ना मशीनरी है, ना मेरे पास पैसे हैं। मेरे पास एक ही रास्ता है जो मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो ये है कि मैं डोर टू डोर अपने वोटर्स के पास चला जाऊँ। सही। मैं वो सिलसिला जारी रखे हुए हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि मैं एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकता हूँ। सही। कितने वोट आप समझते हैं कि आपको मिलेंगे? अगर मेरी समझने की बात आ जाए तो मैं तो हल्का जीत जाने की बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जीतने के लिए पूरे जो आपका हल्का है उसमें कैंपेन तो करनी पड़ती है, तो अभी आपने इंशाल्लाह कितना % कवर किया होगा? मैंने इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा किया है तो 10%, 90% हल्का मेरे पास बाकी रहता है। ठीक है, आप कर पाएंगे? इंशाल्लाह मैं पूरा हल्के के अंदर मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, और हर वोटर के पास में जाऊंगा। जहां तक मेरे बस में हो मैं पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि वो आपको वोट देंगे? शबीर मीर साहब, आपको पता है कि हमारे हल्के के अंदर एक ऐसा तबका जो सबसे तादाद में ज़्यादा है, खामोश वोटर जिसको कहते हैं, जो घर के अंदर रहता है, न नारे लगाता है, न जुलूसों में जाता है। मैंने अपनी रसाई उन तक पहुंचा दी है। ठीक है। मैं कोशिश में हूं कि उस खामोश तबके को सिर्फ 15 तारीख के दिन घर से पोलिंग स्टेशन तक निकालने की मैं बंदोबस्त करूं। ठीक। तो ये जो ज़ाहिर है अभी आपकी पार्टी भी नहीं है, इसकी तंजीम साजी आपने की है या आप करेंगे? आपके पास इतना टाइम है क्योंकि आप एक पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं ना 25 साल, जैसा आपने बताया। आपको पता है कि एक पार्टी जब तक ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म ना हो तब तक वोटर को लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको मोबिलाइज़ करना।
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس شارٹ پیریڈ میں آپ کر پائیں گے؟ یہ پی ایس پی پہلے سے موجود تھی گلگت کے اندر، البتہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ انہوں نے نومنیٹ نہیں کیے تھے. پارٹی سٹرکچر اس وقت موجود ہے، پارٹی کا مرکزی کمپین آفس موجود ہے، ورکرز موجود ہیں. اس میں مجھے اس وقت دشواری نہیں ہوگی. البتہ جو آپ نے تنظیم سازی کے حوالے سے بات کی ہے، چونکہ اس وقت میں ایک الیکشن پروسیس میں ہوں، کمپین کے ساتھ ساتھ پارٹی کے لیے میں تنظیم سازی کا بھی عمل شروع کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. ہم لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کے بعد اسی طرح جس طرح میں آج اپنے ووٹ کو مانگنے کے لیے ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں، اسی طرح میں اپنے تنظیم سازی کے حوالے سے بھی میرے پورا حلقے کے اندر، حلقہ 3 کے اندر، بلکہ پوری جی بی کے اندر میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے پارٹی کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے گھر گھر تک پہنچ جاؤں. ٹھیک. آپ نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ سوچا تو نہیں ہے انہی الیکشن میں کسی جماعت کے ساتھ؟ یہ آپشن میرے پاس بالکل نہیں ہے. نہیں ہے. البتہ انہونی اگر سید مصطفیٰ کمال حکم کرے، کیونکہ میرے پارٹی کے قائد ہیں، میں ادھر کچھ نہیں کر سکوں گا، اور ان کی طرف سے اس وقت تک جو احکامات ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور اپنی پہلی بنیاد رکھنی ہے، اور جس کی پہلی بنیاد امین شیر کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اس پارٹی کا اوریجن کراچی سے ہے، کراچی میں گلگت بلتستان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کے مشکلات کے حل کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے؟ آپ نے دل کی بات کہی مجھ سے. میں شروع میں سوچتا رہا کہ ذاتی مفادات کے لیے لوگ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اجتماعی مفاد کی بات آ گئی تو میں نے مثال میرا جو یہ حلقہ ہے، حلقہ 2، اس کی لی. جس طرح میرا حلقہ 2 کے اندر مختلف قسم کی قومیں آباد ہیں، مختلف قسم کے سیکٹس آباد ہیں، سیم یہی سچویشن مجھے فیس کرنے کو مل رہی ہے کراچی کے اندر. ٹھیک. کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر پاکستان بننے سے پہلے ہمارے جو آباء و اجداد جو گلگت بلتستان کے لوگ تھے جا کے آباد ہوئے ہیں. بلکہ میر صاحب، میں آپ سے یہ کہوں کہ جب میری پہلی قیادت سے بات ہوئی تھی یہاں پہ گلگت کے اندر، میرا الفاظ بھی یہی تھے کہ جو میرے بھائی، جو میرے بزرگ وہاں پہ آباد ہیں اور ان کے بچے کراچی میں ہی پیدا ہونے کے باوجود اس وقت ڈومیسائل گلگت بلتستان کا رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کے لیے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور لوکل امپلائمنٹ کے اندر مسائل پیش آ رہی ہیں. میں نے اپنی قیادت کو یہی عرض کی تھی کہ ان کے مسائل کو حل کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ ذاتی طور پہ میں آج کے بعد اس پی ایس پی کو جوائن کرنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میرے گلگت بلتستان کا کوئی بھی میرے بھائی کراچی کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو فیس آ رہا ہو، ہم تک اگر اس کی بات آتی ہے، میں اپنی قیادت سے کہہ کے ان کے مسائل کو حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کروں گا. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ اختیار کریں گے امین صاحب، کہ آپ کراچی جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، قیادت سے ان کی ملاقات کرائیں گے، جو گیپ ہے اس کو فل کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ اس میں ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ آپ کو زیادہ تر ٹائم اپنے حلقے سے باہر یعنی کراچی میں ان کمیونٹیز کے لیے دینا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے شبیر صاحب. اس وقت کراچی کے اندر جو پی ایس پی کے کارکن ہیں ان میں زیادہ تر تعداد ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کی بھی ہے. صحیح. مجھ سے ان ٹچ ہیں، وہ ٹیلی فونک میرے سے رابطے میں ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس وقت بڑی خوشی کا اظہار کیا ان لوگوں نے کہ کراچی کی وہ پارٹی جو ابھی 2016 کے اندر بنی تھی، اس کی شاخ کو ہم لوگ گلگت بلتستان میں آ کے ہم نے اس کی بنیاد رکھی ہے. تو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. ان کے مسائل لازمی نہیں ہے کہ میں امین شہر جا کے کراچی کے اندر بیٹھ کے ان کے مسائل حل کروں، میں یہاں سے بھی بیٹھ کے اپنی قیادت کو آگاہ کر سکتا ہوں کہ میرے مسائل یہ ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. صحیح. پی ایس پی کے حوالے سے دوبارہ میں اس طرف آنا چاہوں گا. یقیناً الیکشن کے دن ہیں تو بہت ساری پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں. تو آپ کو کوئی اور پارٹی کی طرف سے کوئی آفر آئی تھی یا نہیں آئی تھی، یا پھر واحد پی ایس پی کو چوز کرنے کا ایک دفعہ پھر ہمیں بتائیں کہ کیا ریزن تھا؟ ریزن میں یہ بتا دوں کہ آپ کی بات صحیح ہے، بہت طریقے سے مجھے آفرز بھی ملی. کون سی پارٹی تھی وہ آپ کی جو پارٹی جو آپ نے چھوڑی؟ میں نہیں بتانا، نہیں اس پارٹی کی طرف تو میں مڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. اور پارٹیز کی طرف سے مجھے آفرز بھی ملی. ایموشنلی بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کی، میرے رشتہ داروں کو استعمال کیا گیا ہر طریقے سے. جب میں آزاد کینڈیڈیٹ جی بی ایل اے 2 کی طرف سے تھا، شام کو گھر جانے سے میں ڈرتا تھا ابھی کوئی نہ کوئی نیا پھڑا کھلے گا کہ صحیح.
میں ذاتی طور پہ پی ایس پی کا اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس دن میں نے پارٹی ٹکٹ لی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہوا ہے. اب میں پارٹی کا ایک نمائندہ ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری اس پارٹی کو میرے عوام بھی سراہیں گے, میں ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا رہوں گا. یہ میری سوچ ہے. صحیح. اس میں چونکہ بڑی پارٹیاں ہیں نا, ان کا نام لینے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, پھر پاکستان مسلم لیگ کیو بھی آ گئی ہے اس دفعہ میدان میں, اور مشرف لیگ بھی ہے. بالکل. تو ان کی طرف سے کس کی طرف سے آپ کو زیادہ؟ کوئی بھی پیچھے نہیں رہا ہے. سب نے کوشش کی ہے. سب نے کوشش کی. تو یہ کیو لیگ بھی تو نئی پارٹی تھی نا, اس کی طرف سے آپ اس کی طرف جھکاؤ نہیں ہوا آپ کا؟ میر صاحب ہمدردی میری ضرور تھی. اب وہاں پہ میرے لیے ایک مسئلہ آ رہا تھا, میں ناصر میر کی طرف جاؤں یا فتح اللہ کی طرف جاؤں. سیدھی بات ہے, آپ میڈیا کے سامنے جھوٹ بول کے ہم لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تو اب دونوں جو پارٹیز تھی ان کا اندر میرے لیے مشکل تھا ڈیسیجن لینا. تو چیزا کہ میں کسی اور کے لیے کام کروں, میں نے کہا اپنی پہچان کرا دوں. ایک نئی پارٹی ہے, نئی قیادت ہے, ان کے ساتھ میں آگے آ کے عوام کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم مہیا کرنے کی سوچ کر کے میں نے یہ اقدام اٹھایا. صحیح. اگر آپ جیت گئے, اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, آپ جیت گئے تو آپ کیا ایسا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے حلقے کے ہیں؟ میر صاحب بہت سارے کام ہیں. ایک کام نہیں ہے کہ میں کہہ دوں یہ کر دوں. آج تک میرے حلقے کے اندر ایک حلقہ, وسیع حلقہ ہے یہ, یہاں پہ شہر بھی ہے, مضافات بھی ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ گلگت کے ساتھ 6 کلومیٹر پہ لگا ہوا ایک میرا حلقہ ہے, گاؤں ہے سکوار. آپ شاید کہ ایج پہ یا شارع قائد اعظم پہ آپ گزرتے ہوں گے, لیکن اس سکوار کے اندر آپ لوگ نہیں گئے ہیں. پچھلے 5 سال ترقی کا دور, میں یہ کہوں کہ 5 سالوں کے اندر جو فنڈ میاں صاحب کی طرف سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کو ملی ہے, اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں ملی تھی. لیکن ہماری آپ کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 6 کلومیٹر پہ جو گاؤں ہے سکوار, اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. سکوار تو دور کی بات ہے, میں سینٹر دل میں رہتا ہوں, ذوالفقار آباد. آپ جائیں وہاں پہ ماں سوائے نیوید شہید روڈ, جو کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے ایمرجنسی میں استعمال کرنے کا راستہ واحد رہ گیا ہے, اس کے علاوہ میرے گلیاں, میرے سڑکیں, میرے اور معاملات جو پانی کے معاملات ہیں, بجلی کے حوالے سے معاملات ہیں, جو انفراسٹرکچر بنا ہوا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کوئی بہتری ہمارے اندر نہیں آئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ طبقہ جو نظر انداز کیا گیا ہے, نیگلیکٹ شدہ جو طبقہ ہے, میں اس کا نمائندہ بنوں. کم سے کم آنے والے 5 سالوں کے اندر امیر حضرات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں, غریبوں کی خدمت کریں, تاکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اس وقت میرے حلقے کے اندر بہت سارے سٹی شہر کے اندر بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ شاید ان 5 سالوں میں کوئی منسٹر نے کبھی دورہ کیا ہو, کہیں وہاں پہ جا کے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہو, ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا. البتہ سابقہ حکومت نے روڈ کے اوپر تارکول ضرور چڑھا دیا. ٹھیک ہے. آخری سوال امین شیر صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. شروع سے میں پارٹی وابستگی میں رہا ہوں. وفاق کے اندر جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے, ہمارے اس ایریا کے اندر, صوبہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے, ہمارے گلگت بلتستان کے اندر کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اسی پارٹی کو ووٹ دیں. میرے خیال میں فری اینڈ فیئر کے حوالے سے پہلا سوال تو یہی پہ بنتا ہے, چونکہ ٹائم فریم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وفاق کی طرف یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں, اور وفاق کی کوئی بھی پارٹی ہو اس کو جتانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. دوسری بات, لامحالہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے اس کی ہمدردیاں بھی موجودہ حکومت کی طرف رہتی ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہیں, 100% صحیح ہے, تو یہ جھوٹ ہوگا, اور جھوٹ بولنے کا عادی میں نہیں ہوں. جھوٹ آپ نہیں بولتے ہیں. بہت شکریہ. پھر آپ کیسے کامیاب سیاستدان بنیں گے؟ ہماری دعا کے ساتھ ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کے لیے جھوٹ بولنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.